کھانا کھانے کے بعد دسترخوان سمیٹنا شروع کر دیا. میں نے کہا اگر آپ میں سمیٹتے نے فرمایا کھانا کھانے کے بعد دسترخوان سمیٹنا شروع کر دیا. میں نے کہا اگر آپ میں سمیٹتے فرمایا کھانا کھانے کے بعد دسترخوان سمیٹنا شروع کر دیا. میں نے کہا اگر آپ میں سمیٹتے فرمایا کھانا کھانے کے بعد دسترخوان سمیٹنا شروع کر دیا. میں نے کہا اگر آپ میں سمیٹتے فرمایا کھانا کھانے کے بعد دسترخوان سمیٹنا شروع کر دیا. میں نے کہا اگر آپ میں سمیٹتے شروع کر دیا. میں نے کہا اگر شروع کر دیا. میں نے کہا اگر آپ چیزیں رکھ کے دروازہ بند کر دیں. نہیں بڑا غصہ تھا. آپ چیزیں رکھ کے دروازہ بند پی لیا کر دیں. بڑا غصہ تھا. اب یہ میرے میں اسے کچھ کھانے کو نہیں لے کے آئے
تو میں نے فیل کیا کہ یہ کپڑے کی دکان کی چونٹی ہے جو تھان کے اوپر بیٹھی تھی اور یہاں آ گئی. اب اگر یہ یہاں نیچے زمین پر گرے گی تو یہ اپنے خاندان کی چونٹیوں سے جدا ہو جائے گی, اس کو تکلیف پہنچے گی. میں تھان لے کے واپس گیا اور چونٹی کو انہی دکان کی چونٹیوں کے ساتھ ملا کے پھر واپس آیا ہوں. ایک وقت تھا ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے, ہم ایک چونٹی کی تکلیف کو بھی محسوس کرتے تھے. آپ سوچیں آج ہم ایک انسان کی تکلیف کو تکلیف محسوس نہیں کرتے, دوسرے کا دکھ محسوس نہیں کرتے, تو پھر ہمارے اندر انسانیت کہاں گئی؟ اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے کسی قول اور فعل کی وجہ سے کسی دوسرے بندے کو تکلیف نہ پہنچے. دوسرے کو دل آزاری سے بچانا ہر وقت ہمیں اس کا خیال ہونا چاہیے. کوئی ایسا کام نہ کریں, کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اللہ کے بندوں کے دل دکھیں. جو بندہ اس کا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہت نیکیاں عطا فرمائیں. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ ہے, بہت توجہ طلب ہے. ایک مرتبہ ان کی بیوی نے اپنے رشتہ داروں میں کہیں جانا تھا, کوئی نکاح کی تقریب تھی, تو بیوی نے جاتے ہوئے کہا کہ جی میں جا رہی ہوں مگر ہم نے گھر میں مرغیاں پالی ہوئی ہیں, تو اگر آپ دن کے 10 بجے مرغیوں کو دانا پانی دے دیں گے تو میں سکون سے چلی جاؤں گی. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ ذمہ داری میں ادا کر دوں گا. تو بیوی چلی گئی. اب بیوی چلی گئی تو جو کام روز نہ کیا جائے وہ بھول جاتا ہے بندہ, ہر وقت کا کام تو نہیں ہوتا. فرماتے ہیں کہ میں اپنے مسجد میں آ گیا, اس زمانے بیان القرآن تفسیر لکھ رہا تھا. فرماتے ہیں میں بیٹھا اور میں چاہتا تھا کہ میں اگلی آیت کی تفسیر لکھوں, میرا ذہن تفسیر میں چلتا ہی نہیں تھا. میں نے بہت سوچا کہ میرا دماغ کیوں نہیں چل رہا, مضمون کیوں نہیں آ رہا, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. کافی دیر مغز مارنے کے بعد بالآخر میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے جس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مضمون کو روک دیا ہے, مضمون میرے اوپر نہیں کھل رہا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے استغفار کرنا شروع کیا. تھوڑی دیر استغفار کرتے کرتے اچانک میرے ذہن میں خیال آیا, اوہو بیوی تو چلی گئی اور مرغیوں کو دانا ڈالنا تھا, پانی دینا تھا, تو میں نے تو ان کو دانا نہیں ڈالا. جب وقت دیکھا تو 10 بجے ڈالنا تھا, 11 بج چکے تھے اور مرغیوں کو ان کی خوراک نہیں ملی تھی. فرماتے ہیں میں نے اپنی کتابوں کو سمیٹا اور میں گھر آیا. مرغیاں بھوکی پیاسی تھیں, میں نے ان کو دانا ڈالا, میں نے ان کو پانی دیا, تو مرغیوں نے کھانا کھا لیا, پانی پی لیا. فرماتے ہیں جب میں واپس آ کے بیٹھا اللہ تعالیٰ نے تفسیر کے مضمون کو پھر میرے اوپر کھول دیا. آپ غور کیجئے, اگر مرغیاں بھوکی پیاسی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تفسیر کا مضمون روک لیتے ہیں, اس سے محروم کر دیتے ہیں. ہم اگر کسی انسان کو بھوکا پیاسا رکھیں گے تو اس کے بدلے ہمیں کتنی نعمتوں سے محروم ہونا پڑے گا. اس لیے ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایسی زندگی گزاریں کہ کسی دوسرے بندے کی دل آزاری نہ کریں. انسان تو بہت اعلیٰ بات ہے, کسی جانور کی بھی دل آزاری نہ کریں. اگر ہم جانوروں کا دل خوش کریں گے اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں معرفت عطا فرمائے. حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے ایک بڑے بزرگ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ سردیوں کی لمبی رات تھی, میں تہجد کے لیے اٹھا اور ٹھٹھرتے ہوئے میں نے وضو کیا اور مصلی پہ آ کے 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھے, اور میرا دل چاہتا تھا کہ جلدی سے میں بستر میں جاؤں اور رضائی میں لپٹ کے باقی اور وظائف بستر پہ کروں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب نماز پڑھ لی تو میں بستر کی طرف آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بلی تھی گھر میں کہیں, وہ آئی اور لحاف کے اندر وہ سو گئی تھی. تو میں نے جب بلی کو اپنی رضائی میں سوئے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں رضائی لوں گا تو یہ بلی اٹھ کے چلی جائے گی, اس کی نیند ڈسٹرب ہوگی. میں واپس مصلی پہ آ کے بیٹھ گیا, پوری رات ٹھٹھرتا رہا, لیکن میں نے بلی کی نیند کو خراب نہیں کیا, آرام کو خراب نہیں کیا.
وہ فرماتے ہیں جب میں نے فجر کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ باقی باللہ تم ہندوستان کی طرف سفر کرو، وہاں ایک بڑا عظیم شخص تم سے بیعت ہوگا جس کی وجہ سے تمہارا فیض بہت دنیا میں پھیلے گا۔ فرماتے ہیں میں نے ہجرت کی اور میں سمرقند سے ہجرت کر کے انڈیا دہلی آ گیا اور وہاں پہ امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ مجھ سے بیعت ہو گئے اور اللہ نے ان کے ذریعے سے میرا فیض پوری امت کے اندر پھیلا دیا۔ ایک بلی کی تکلیف کا خیال کرنے پر اللہ نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ مجدد ثانی رحمت اللہ جیسا ان کو روحانی بیٹا عطا ہو گیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے فاتح کہے جاتے ہیں، انہوں نے مصر کو فتح کیا۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مصر کو فتح کر لیا تو انہوں نے سوچا کہ میں واپس جاتا ہوں اور جہاں ہمارے سامان تھے، خیمے لگے ہوئے تھے، ہم وہ اکھاڑ کے شہر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے خیمے اتار لیے، لیکن جو امیر لشکر تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنا لشکر نہیں، انہوں نے اپنا خیمہ نہیں اکھاڑا۔ لوگوں نے پوچھا روانگی کا وقت آ گیا، آپ کا خیمہ اسی طرح لگا ہوا ہے، آپ نے خیمہ اکھاڑ کے نہیں لے جانا؟ تو امیر لشکر نے کہا کہ نہیں، میرا خیمہ ایسے ہی رہے گا اور میں باقی وقت خیمے کے بغیر گزار دوں گا۔ تو لشکر کے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت سردی گرمی میں خیمہ کام آتا ہے، آپ اس کو کیوں چھوڑ کے جائیں گے؟ فرمان لگے اس لیے کہ جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے خیمے کے اندر ایک کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں۔ اب میں اگر خیمہ اکھاڑوں گا تو کبوتری کو تکلیف ہوگی، میں اس کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ چنانچہ انہوں نے خیمہ وہیں چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ اس جگہ پر ایک بستی آباد ہوئی، خیمے کو عربی میں فسطاط کہتے ہیں اور شہر کا نام فسطاط پڑ گیا۔ آج بھی مصر کے اندر ایک بڑا شہر ہے فسطاط، جو عمر بن عاص اللہ عنہ کے اچھے اخلاق کی آج بھی گواہی دے رہا ہے کہ مسلمان ایک دور میں اتنے اچھے تھے کہ اپنی خاطر کسی جاندار کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ انسان تو بڑے دور کی بات ہے، ایک کبوتری کو بھی انہوں نے تکلیف نہیں پہنچائی، ایک بلی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ اور ہم آج آرام کے ساتھ انسانوں کو ایسی بات کر دیتے ہیں، ان کے دل پہ زخم لگ جاتے ہیں، ان کے دل ٹوٹتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتے ہیں اور ہم اس کو کھیل بنا لیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہمیں اپنے اللہ کے سامنے ان تمام باتوں کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا انسان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم دوسروں کے دل کو خوش کرنے والے بن جائیں، دوسروں کے دل کو یعنی تکلیف پہنچانے والے نہ بنیں۔ حدیث مبارک ہے، نبی اسلام نے فرمایا جو اپنے بھائی کے دل کو خوشی پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک بزرگ تھے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کو دنیا کا مال دولت بھی دیا تھا، تجارت کرتے تھے تو بہت علم بھی تھا اور بہت مال بھی تھا۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت میرے اوپر 500 دینار کا قرضہ ہے، اگر آپ مجھے عطا کر دیں تو میں قرضہ اتار دوں، میری ٹینشن ختم ہو جائے گی، مجھے ہر وقت کی پریشانی ہے، اس سے مجھے آزادی ہو جائے گی۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا، تو ایک چٹ کے اوپر لکھ دیا اپنے سیکٹری کو کہ بھئی اس کو اتنے پیسے دے دیے جائیں۔ اس بندے کو چٹ واپس کی، بھئی جاؤ میرے وہ سیکٹری کے پاس لے جاؤ، اس سے پیسے لے لو۔ وہ ذہنی طور پر بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے 500 دینار مل جائیں گے۔ اب جب وہ گیا تو اس نے جا کے سیکٹری کو کہا کہ میں نے حضرت سے کہا ہے کہ مجھے 500 دینار کی ضرورت ہے، حضرت نے رکا لکھ دیا ہے، آپ مجھے 500 دینار دے دیں۔ سیکٹری نے جب رکا پڑا تو اس کے اوپر 500 کی جگہ 700 دینار لکھے ہوئے تھے۔ اب وہ کنفیوز ہو گیا، مانگنے والا 500 مانگ رہا ہے اور کاغذ کے اوپر حضرت نے 700 لکھ دیے، تو مجھے لگتا ہے کہ لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ تو وہ اسے کہنے لگا کہ چلو حضرت کے پاس، میں جا کے حضرت سے ذرا ویریفائی کر لیتا ہوں۔ تو وہ اس بندے کو لے کے حضرت کے پاس آیا، حضرت یہ کہہ رہا ہے مجھے 500 دینار کی ضرورت ہے اور کاغذ کے اوپر تو 700 دینار لکھے ہوئے ہیں، میں نے اس کو کتنے دینار دینے ہیں، آپ وضاحت کر دیں۔ حضرت نے اس سے چٹ لی اور 700 دینار کو کاٹ کے اس کے اوپر 1400 دینار لکھ دیے۔
اب اس سیکٹری نے 1400 دینار دے تو دیے، لیکن کنفیوز ہو گیا کہ بھئی حضرت نے کیا معاملہ کیا، 500 دینار چاہیے تھے، 700 لکھے اور پوچھنے گیا تو 1400 کر دیے، کیا پیسے درخت سے پتوں کی طرح توڑے ہوئے ہیں، یہ مفت کے آئے ہوئے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ اس نے آ کے حضرت سے پوچھا، حضرت آپ نے اس کو اتنے زیادہ پیسے کیوں دے دیے، ضرورت 500 کی تھی۔ حضرت نے فرمایا ضرورت اس کو 500 کی تھی، امید 500 کی لے کے آیا تھا، میں نے 700 دینار اس لیے لکھے اس کی امید سے بڑھ کر اس کو ملیں گے، اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور میں نے حدیث پاک میں پڑھا جو مسلمان بھائی کا دل خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، میرے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ اور آپ نے میرا کام خراب کیا، آپ آ کر پوچھنے لگے حضرت 500 دوں یا 700 دوں۔ اب اس کے چونکہ علم میں آ چکا تھا 700، اس کو 700 ملتے تو بھی اچانک خوشی نہ ملتی، تو میں نے کاٹ کے 1400 کر دیے، اب اس کو 700 کی جگہ 1400 مل جائیں گے، اس پر اللہ میرے زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یعنی ایک وقت تھا کہ جب ہم دوسرے مسلمان بھائی کا دل خوش کرتے تھے کہ اس سے ہمارے زندگی کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آج اولاد اپنے ماں باپ کا دل خوش نہیں کرتی کہ ان کا دل خوش ہوگا ہمارے گناہ معاف ہوں گے، خامن بیوی کا دل نہیں خوش کرتا، بیوی خامن کا دل نہیں خوش کرتی، بھائی بھائی کا دل نہیں خوش کرتا، پڑوسی پڑوسی کا دل نہیں خوش کرتا، اس لیے کہ ہم نے کبھی اخلاق کے عنوان پہ سیکھا ہی نہیں اور انسان بن کر رہنے کی جستجو ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرمائے اور ہمیں اچھی عادات والا انسان بنائے تاکہ ہم معاشرے کے اندر اللہ کی رحمت بن کر رہیں، اللہ کے بندوں کے لیے ہم سکون کا باعث بن کر رہیں، سلامتی کا باعث بن کر رہیں، ان کے لیے نقصان کا سبب بن کے نہ رہیں۔ ہمارے اکابر اپنے مسلمان بھائیوں کے دل خوش کرتے تھے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ذخیرہ بنا کے رکھتے تھے کہ قیامت کے دن میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے عثمان خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، ان کی کریانے کی دکان تھی، بقالہ تھا، اور اس زمانے میں چاندی کے روپے ہوتے تھے۔ ہم نے بھی چاندی کے پیسے اپنے بچپن میں دیکھے ہیں، تو جب کوئی سکہ ہاتھوں میں زیادہ چلتا تھا نا تو اس کا پرنٹ گھس جاتا تھا، تو دکاندار لینے سے انکار کر دیتے تھے، کہتے تھے بھئی یہ کھوٹا سکہ ہے، میں نہیں لیتا، پڑھا ہی نہیں جاتا کتنے کا ہے کتنے کا نہیں۔ ان کے پاس جب کوئی کھوٹا سکہ لاتا تھا تو وہ سکہ لے کے رکھ لیتے تھے اور اس بندے کو سودا دے دیتے تھے۔ چنانچہ کھوٹے سکوں کا ایک ڈھیر لگ گیا تھا ان کے پاس، لوگ کھوٹے سکے لاتے دیتے اور وہ ان کو سودا دے دیتے تھے۔ پوری زندگی ان کا یہی معمول رہا، پوری زندگی یہی معمول رہا۔ بالآخر وہ بیمار ہو گئے اور بیماری زیادہ تھی، آخری وقت تھا۔ کہتے ہیں کہ بالکل وہ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، ان کو محسوس ہوا کہ اب میرا بس سانس نکلنے والا ہے، تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، اے مالک اس کے بدلے تو میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، اللہ تو اس کے بدلے میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے۔ اللہ کی رحمت کی نظر ہوئی اور اللہ نے ان کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو بھئی ہم بھی اسی طرح اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے سکھ پہنچائیں، خوشی پہنچائیں۔ اگر ہم کسی کو خوشی نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم اس کے دل کو دکھ تو نہ پہنچائیں، اس کو تکلیف تو نہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیں گے، اس نیت کے ساتھ کہ آئندہ ہم نیکی کی اور اچھے اخلاق والی زندگی گزاریں گے، اور ہم نے اللہ کے بندوں کو جو تکلیفیں پہنچائیں آج ہم اللہ کے سامنے اس سے سچی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کا دل میں عہد اور ارادہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری بات ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید روزانہ پڑھنا، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح، اور مشکل ہو تو بے شک ایک پاؤ پڑھ لیں، ایک ربع پڑھ لیں، اور بھی مشکل ہو تو بے شک آپ ایک صفحہ 2 صفحے پڑھیں، مگر پڑھیں روزانہ۔ نبی السلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن پاک سے برکت حاصل کرو اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو روزانہ ہم قرآن پاک کھولیں، دیکھیں اور اس کو پڑھیں جتنا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ہم نے عرب کے علماء کو دیکھا ہے کہ اگر نماز سے پہلے ایک آیت پڑھنے کا ٹائم ہو نا تو وہ قرآن پاک کھولتے ہیں اور ایک آیت کو پڑھ کے بند کر دیتے ہیں، پھر نماز شروع کروا دیتے ہیں۔ ولو آیا ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں تو ضرور قرآن پاک کھول کے پڑھیں، ناغہ نہ ہونے دیں۔ آج دنیا روز اخبار پڑھتی ہے، بھائی جتنا وہ اخبار کو اہمیت دیتے ہیں کیا ہم اللہ کے قرآن کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے کہ ہم روزانہ ایک صفحہ اس کا پڑھ لیں؟ قرآن مجید پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ کی برکتیں سمیٹیں۔ چوتھی چیز ہے لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اس کو کہتے ہیں دست بکار دل و یاد، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول، ہتھ کار ول دل یار ول، ہمارے ہاتھ کام کاج میں ہوں اور ہم اللہ کی یاد دل میں کر رہے ہوں۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب پر یاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو لب خاموش ہوں اور دل میں ہم اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ 10-15 منٹ کا مراقبہ ہمارے دل کی بیٹری کو چارج کر دے گا اور اللہ کی محبت دل میں بھرے گی، پھر نماز پڑھنی آسان ہو جائے گی، غیر محرم سے آنکھ کا جھکانا آسان ہو جائے گا، سچ بولنا آسان ہوگا، نیکی کی زندگی گزارنی ہمارے لیے آسان بن جائے گی۔ ہم دعا سے پہلے چند منٹ مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں۔ سب حضرات جہاں جہاں تشریف فرما ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا معافیات سے ہٹ کٹ جائیں اور اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ مراقبہ کر لیجیے۔
تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما. اے اللہ، جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. اے اللہ، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما. اے اللہ، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما. رب کریم، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والے سے بھی محفوظ فرما. رب کریم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ، بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما. اے اللہ، جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما. اے اللہ، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ، ہمیں اچھے اخلاق والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ، ہم نے آپ کے بندوں کے دل دکھائے، اے اللہ اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما. اور اے اللہ، ہمیں آئندہ با اخلاق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کے بندوں کے لیے راحت بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا، ہم جانوروں جیسی زندگی گزارتے پھرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے نفس پہ قابو عطا فرما، اپنے غصے پہ قابو عطا فرما. اے اللہ، میں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. رب کریم، اس سے پہلے کہ ہمارے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، اللہ ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، اللہ ہمیں تقویٰ کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما. اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما. اے اللہ، زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں والا دن بنا. اے اللہ، ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرما. رب کریم، جس طرح ایک عیالدار اپاہج کسی سخی کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اس امید کے ساتھ اگر یہ دروازہ کھل گیا میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا، اللہ ہم اس عیالدار اپاہج سے زیادہ محتاج ہیں اور آپ اس دنیا کے سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں. اے اللہ، ہم آپ کا دروازہ اس امید سے کھٹکھٹاتے ہیں اگر یہ رحمت کا دروازہ کھل گیا ہمیں سعادت نصیب ہو جائے گی، شقاوت اور بدبختی سے جان چھوٹ جائے گی. اے اللہ، رحمت کا معاملہ کر دیجئے، رحمت کا دروازہ کھول دیجئے. اے اللہ، دنیا کے فقیر کو دیکھا ہے اونچا دروازہ دیکھتا ہے تو اونچی صدا لگاتا ہے. اے اللہ، آپ کا دروازہ کائنات کا سب سے بڑا دروازہ ہے. اے اللہ، ہم آپ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے. اے اللہ، اس مجمع میں کتنے بچے چھوٹے بیٹھے ہیں، معصوم ہاتھ اٹھائے دعائیں مانگ رہے ہیں. اے اللہ، ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا. اور اے اللہ، ان کے بدلے ہمارے گناہگاروں کے ہاتھوں کو بھی، اٹھے ہاتھوں کو بھی قبول فرما لینا. اے اللہ، اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اے مالک آج تو گرم خون بھی معافی مانگ رہا ہے. اے اللہ، اگر آپ نے ان کو دھتکار دیا شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی. اے اللہ، ضائع ہونے سے بچا لیجئے، گناہوں کو معاف کر دیجئے، نیکی کی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ، اس مجمع میں کتنے بوڑھے ہیں بال سفید کر بیٹھے مگر دل سے آ کر بیٹھے. اے اللہ، وہ دل کا غم کس کو جا کر سنائیں، آپ دلوں کے بھید
سفید جاننے والے ہیں، اے اللہ دلوں کو منور کر دیجئے اور سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع پورے میں کوئی تو بندہ ایسا ہوگا جس کے اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کو پسند آئیں گے، اے اللہ اس کی برکت سے پورے مجمع کے گناہ کو معاف کر دیجئے، پورے مجمع کو اللہ بخش دیجئے، اے اللہ ہمیں بخشائے گھروں کو واپس لوٹا دیجئے۔ رب کریم رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اے اللہ رحمت کی ایک نظر کر دیجئے اور اے اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ سب لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے ہیں، اے اللہ ہم بھی یہی کہتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں۔ اللہ پوری زندگی ہم یہی کہتے رہے ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں۔ اے اللہ ایک دفعہ تو آپ بھی کہہ دیجئے میرے بندو تم میرے ہو، ایک دفعہ اللہ ایک دفعہ محبت کی نظر سے اس مجمع کو دیکھ لیجئے اور یہ کہہ دیجئے میرے بندو تم میرے ہو۔ اللہ ہماری اے اللہ بخشش ہو جائے گی، خطائیں معاف ہو جائیں گی، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اے اللہ یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے کہیں آپ کی طرف سے یہ خطاب نہ آ جائے محبت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا، محبت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا، تم اپنی زندگیوں کو دیکھو۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت بدکار ہیں، مگر اے اللہ آپ کے بندے ہیں، اپنے بندوں پر رحم فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ قبیلہ طے کی عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی تو آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ لیا تھا۔ اے اللہ آج آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اے اللہ امت کو ذلت سے بچا لیجئے اور عزت رفتہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ اے اللہ کروڑوں لوگ آج بے گھر زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، مسلمانوں کے اوپر رحمت فرما دیجئے، کرم کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کو اقتصادی بحران سے نکال دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ حکمرانوں کو وقت مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ملک کے عوام ہیں ان کو اللہ ایک اچھا پاکستانی، اچھا شہری، اچھا باشندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ آپ کے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اے مالک آپ بھی انکار نہ فرمائیے، ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، میں نے تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کے سب قصوروں کو معاف کر دیا تھا، کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم۔ اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے، آپ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کے تذکرے کیے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کو آپ کے شان کریمی کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ آج آپ اپنے بندوں کو بھی یہی فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، چلے جاؤ بخشائے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم فقیر ہو، اور دوسری جگہ فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کا حق ہوتا ہے۔ اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، ہمیں اپنی غفرت
استغفاری کا صدقہ دے دیجئے۔ اے اللہ ہم نے دیکھا ہے امیر لوگ غریبوں پہ بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیا کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں ہدیے اور تحفے میں جنت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں، ہمیں آپ کی شان کریمی پہ بڑا بھروسہ ہے۔ اے اللہ اگر آپ فیصلہ فرما دے ہمارے لیے بھی جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ اے اللہ اپنے بندوں کے لیے فیصلے فرما دیجئے۔ جتنے بندے ہیں یا دور بیٹھی جتنی بنیاں دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں، اے اللہ سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ رب کریم رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس شہر کے جتنے لوگ ہیں سب پر اپنی رحمتیں برسا دیجئے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، سب کی نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے، سب کے دلوں کو خوش کر دیجئے۔ اے اللہ جنہوں نے آج کے اس اجتماع کے لیے انتظامات کیے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اور جنہوں نے اس اجتماع کی اجازت دی انتظامیہ کے ان لوگوں کی اجازت کو بھی قبول فرما اور سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ رب کریم ہمارے ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لوٹی ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ بڑے دل کی تمنا ہے ہم بھی احرام باندھ کے آپ کے گھر کو دیکھنے کے لیے چلیں۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آپ کے گھر کا دیدار کرتے ہیں۔ کوئی ہجر اسود کو بوسے دیتا ہے، کوئی آپ کے گھر کا طواف کرتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت بار بار عطا فرما دیجئے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے یا ہمیں کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، سب کو ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اور اس جگہ اٹھنے سے پہلے اللہ ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہگار بندوں کی قطار میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے، اے اللہ اب ہمیں اپنی رحمت سے خواب میں ان کا دیدار عطا فرما، اور جب قیامت کے دن حاضری ہو اللہ ان کے قدموں میں ہمیں جگہ نصیب فرما۔ ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے قیامت کے دن آپ کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے۔ اے اللہ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ نے ہمیں قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دیا، نہ ہم یہاں دیدار کر سکے نہ وہاں دیدار کر سکیں گے، اللہ ہمیں دوہری محرومی سے بچا لیجئے۔ بڑی تمنا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جسے آپ نے واللیل کہا۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لینا۔ میرے مالک ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب احباب کو